اس کے بعد عزیزان گرامی ایک اہم موضوع آ رہا ہے سورہ احزاب میں، اور وہ ہے آیت تخییر کا موضوع۔ بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح سے تھی کہ آپ کے گھر میں 2 ماہ چولہا ہی نہیں جلتا تھا۔ بہت اسرت کی زندگی، فقر و زہد کی زندگی۔ ایسا نہیں کہ غربت تھی، ایسا نہیں کہ ذرائع و وسائل نہیں تھے، سب کچھ موجود تھا۔ اور آپ خاص طور پہ جب کہ یہود مدینہ چلے گئے، اموال فے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے، پھر خیبر فتح ہوا، غنائم غنیمت، تو مسلمان امیر ہو چکے تھے۔ اس وقت ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دے رہے ہیں، لوٹا رہے ہیں، گھر میں نان نفقہ نہیں پہنچتا، تو آؤ مل کے نان نفقہ مانگتے ہیں۔ سب نے ایکا کیا اور حضور سے نان نفقہ کا مطالبہ کیا۔ حضور کو اس بات سے رنج ہوا۔ آپ نے 1 ماہ تک تمام بیویوں سے مقاطعہ کر لیا، اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی جن کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ ان آیات پہ ذرا غور کیجئے۔ ان آیات میں حضور کی تمام بیویوں کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر انہیں دولت چاہیے تو ایک مرتبہ ڈھیروں ڈھیر دولت لے لیں اور نبی کو چھوڑ کے چلی جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا، اسی احسان کے درجے پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں، احسان والی ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ اب یہ اختیار دے دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کہ وہ چاہیں تو دولت لے کے چلی جائیں۔ اور دیکھیے حضور کی بیویوں میں سے کسی نے دنیا کی دولت کو اختیار نہیں کیا، آخر وقت تک حضور کے ساتھ رہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مال پہنچتا رہا، لیکن حضور کی زندگی آخر وقت تک وہی زہد و تقشف کی رہی۔ اور وہ رات، وہ آخری رات، وہ اندھیری رات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آخری رات تھی، وصال پا رہے تھے، اس رات آپ کے گھر میں بتی جلانے کو، روشنی کرنے کو تیل موجود نہیں تھا۔ آپ کی ذاتی زرہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی۔ تو ازواج مطہرات نے یہ زندگی قبول کی لیکن مال و دولت کو قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، میں وہ خطاب جلدی سے پڑھ کے آگے رخصت ہوتا ہوں۔ ارشاد ہے، نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، اور سابق دور جاہلیت کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ اس کے بعد ایک موضوع ہے، بہت دلچسپ موضوع۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے، علماء سے یہ پوچھتا ہوں کہ یارو یہ بتاؤ، یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی حضور پہ درود بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان تم بھی بھیجو، درود بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ اچھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ،
صلی اللہ علیہ بہا 10 مرات، جو شخص مجھ پہ 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا۔ اچھا ابھی تو یہ بتاؤ کہ اللہ اگر کسی شخص پہ 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوا؟ درود بھیج دیا، چلو آ گیا، فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں تو نقد کی بات بتاؤ۔ تو جیسے پہلی آیت میں نے سورہ احزاب سے پڑھی ہے، دوسری آیت بھی سورہ احزاب سے سن لیجئے۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ وہ تم پر درود بھیجتی ہے اگر تم میرے حبیب پہ درود بھیجو گے۔ یصلی علیکم، تم پہ درود بھیجتی ہے، وملائکتہ، اس کے فرشتے بھی تم پہ درود بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کس فائدے سے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور روشنی کا طالب بن چکا ہے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی تعلق پیدا کرنا چاہیے اور درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ اسی سورہ احزاب میں پردہ کے احکام ہیں، اس میں فرمایا کہ اپنے اوپر اوڑھنی اوڑھ لو۔ پھر اسی سورہ احزاب میں پردہ کے جو حکم ہے اس کے الفاظ میں بندے کہ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے، پلو اگر لٹکائیں گے تو چہرہ بھی چھپ جائے گا۔ آگے آ کے وہ آیت آ رہی ہے جس کی میں شرح پہلے کر چکا ہوں، ختم نبوت سے متعلق۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی آخری نبی، ختم کرنے والے، نبوت کے سلسلے کو نبیوں پہ مہر کسی کاغذ پہ، کسی دستاویز پہ آخری چیز ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ آیت اور بھی بہت سے مقامات پہ یہ اس مفہوم آتا ہے، بلکہ شروع میں ہی آ جاتا ہے۔ 1% بھی گنجائش نہیں چھوڑتی ہے اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے۔ یہی وجہ کہ 1500 سال کی مدت میں کوئی نبی نہیں آیا، اور کسی نے اگر دعویٰ کیا ہے اور کچھ عرصے چلت پھرت دکھا لی ہے تو امت نے ہمیشہ اس کو کنڈم کر کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ سورہ احزاب کے آخر میں وہ آیت آ رہی ہے جس میں بار امانت کا ذکر ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے بار امانت، ہم نے اپنی ایک امانت پیش کی، آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، سب ڈر گئے اور یہ امانت قبول کرنے سے، اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ حملها الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا، اٹھا تو لیا لیکن ظالم نکلا، جاہل نکلا، اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا، اور اس امانت کو سمجھنے سے بھی اس نے گریز کیا۔ گریز ہی تو کر رہا ہے، 1000 میں سے 1 آدمی قرآن سمجھنے والا نہیں ہے۔ اور دیکھیے یہی بات سورۃ جمعہ میں اور انداز میں بیان کی گئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھا لیا، اٹھانے کو تو اٹھا لیا، ثم لم يحملوها، پھر اٹھانے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ کمثل الحمار، ان کی مثال اس گدھے کی ہے، یحمل اسفارا، کہ وہ مقدس کتابیں لادے پھرے۔ گدھے پہ اگر کتابیں لاد دی جائیں، تورات، انجیل، زبور کے بڑے بڑے نسخے اس پہ لاد دیے جائیں، تو وہ گدھا جو ہے وہ حامل تورات نہیں بنتا، وہ صاحب انجیل نہیں بنتا، وہ صاحب زبور نہیں بنتا۔ ایسی وہ مسلمان اگر وہ قرآن کو گھر میں سجائے پھرے، غلافوں میں لیے پھرے، تو وہ صاحب قرآن نہیں بنتا، صاحب ایمان نہیں بنتا، اس لیے کہ ایمان کا مصدر و منبع تو صرف قرآن ہے۔
فرمایا امانت کو اس نے نہ سمجھا، جہول بن گیا، اس امانت کے مطابق اس نے عمل نہ کیا، ظلوم بن گیا۔ اے کاش اتنی بڑی امانت جو اس نے اٹھائی تھی اس کو سنبھال بھی لیتا۔ اس نے کہا نا کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ یار اٹھا تو لائے تھے لیکن راستے میں کہیں گراتے نہ، اٹھانے کا حق ادا کرتے۔ آسماں باری امانت نہ توانست کشید، قرۂ فال بنا میں من دیوانہ زدن۔ ناظرین، اصل میں امانت سے مراد خلافت ہی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی بنتا ہے کہ خلافت کا اصل دستور قرآن مجید ہے۔ اب اس قرآن مجید سے ہم روگردانی کرتے چلے جائیں گے تو پھر وہی بات آئے گی جو سورہ سبا میں کہی گئی، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ۔ ان لوگوں نے ہمارے پیغام سے، ہماری ہدایت سے منہ موڑا، ہم نے ان پہ بند توڑنے والا سیلاب بھیج دیا۔ اور آگے چل کے تو اتنی سخت آیت ہے اسی سورہ سبا میں کہ جن لوگوں نے ہماری ہدایت سے منہ موڑ دیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا، قصہ ہائے پارینہ بنا دیا، وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّق، اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم ظلوم و جہول بنے یا ہم پہ اللہ کی یہ وعید صادر ہو۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاطر میں یہ بات اور وضاحت سے بیان کی گئی۔ ارشاد ہوا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کے عالم بندے ہوں۔ من عبادہ العلماء، ان کے اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ہی خشیت اختیار کرنے والے ہیں، پستی اختیار کرنے والے ہیں، جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور علم رکھنے والے لوگ ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بار امانت اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور علم نصیب فرمائے، قرآن مجید کی معرفت نصیب فرمائے، اور آج کی رات کو سچ مچ میں یوم پاکستان منانے کی توفیق فرمائے، اور ہم سب پاکستان کے لیے دعائیں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما، اور ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ آمین ثم